فہیم سپیکس کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک عام بچوں کی طرح کھیل کود میں گزرا؟ اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کیا معجزات ہوئے؟ اور ان کی زندگی کا پہلا معجزہ کیا ہوا؟ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو قلب عطر والے معجزے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو آئیے تاریخی کتاب کے صفحوں کو پلٹ کر ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلے کے ساتھ بسر کی، جیسا عرب کا رواج تھا۔ اس کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ پیدائش کے بعد 4 روز تک والدہ نے بیٹے کو دودھ پلایا، اور پھر 6 دن ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ طائف اور دیگر صحت افزا مقام سے دودھ پلانے والی مائیں ان آبادیوں میں بچے لے آتی تھیں۔ یتیم دیکھ کر کئی عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا۔ حلیمہ سعدیہ ہر اعتبار سے کمزور تھیں اور انہیں کوئی بچہ بھی نہیں ملا تھا، لہٰذا انہوں نے گھر بغیر بچے چانے کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینا پسند کیا اور قافلے کے ساتھ واپس روانہ ہو گئی۔ حلیمہ نے سوچا میں بچے کو غسل کرا دوں۔ مشکیزہ میں پانی بھرنے لگی تو وہ گویا ستاروں سے بھر گیا۔ بڑی حیران ہوئی۔ جب غسل دیا تو پھر مشکیزہ سے ستارے نکل رہے تھے۔ غسل کے بعد حضرت حلیمہ کے خامند حارث نے کہا، حلیمہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا کہ میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں۔ قافلے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزیز دوستو، 2 سال کے بعد حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے پاس آئیں، مگر والدہ نے یہ کہہ کر انہیں واپس کر دیا کہ ابھی اپنے پاس ہی رکھیں۔ مزید 2 سال بعد حلیمہ نے دیکھا کہ آپ گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ ایک فرشتے نے آپ کا سینہ مبارک جا کر کے قلب عطر نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا اور پھر واپس سینہ مبارک میں جوڑ دیا۔ اس واقعے سے حلیمہ خائف ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس والدہ کے پاس لے آئیں اور سارا ماجرا بھی سنایا۔ 4 سال کی عمر مبارک میں طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ یثرب اپنے عزیز و اقارب سے ملنے لے گئیں۔ شوہر کی بھی قبر کی زیارت کی۔ 1 ماہ قیام فرمایا۔ واپس پر ابوا کے مقام پر جو بدر شریف کے قریب ہے، وہاں طبیعت خراب ہوئی اور ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دادا کے پاس آئیں اور ان کی امانت ان کے حوالے کر دی۔ دادا کو پوتے سے انتہا پیار تھا۔ ان کو کھیلتا کودتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ 2 سال دادا کے پاس رہے تو وہ بھی 83 سال کی عمر میں پوتے کو خیر بات کہہ گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری آپ کے چاچا ابو طالب پر آ پڑی، جو 40 سال تک اپنے پیارے بھتیجے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے اور ہر طرح ان کا خیال رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھیں جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھیں۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود یا نصارہ نے یہ نشانیاں پالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے موجود تھیں۔ اس قسم کا ایک واقعہ
اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدوی قبیلہ میں اپنی دایا کے پاس تھے۔ وہاں جشا کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پائیں، اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لوٹا دیا گیا۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک سننے کے بعد اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنے اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔